اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ المعارف العلویہ شارٹ کورس کا 11واں درس لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے امام علیہ السلام کے پہلے اور دوسرے سفیر کے سوانح حیات کے متعلق مختصر انداز میں گفتگو کی تھی، اور آج انشاءاللہ امام علیہ السلام کے تیسرے اور چوتھے سفیر کے متعلق گفتگو کریں گے۔ جس حد تک ہمیں تاریخ میں ان کے متعلق تفصیل ملتی ہے اسے ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ البتہ کچھ ایسی تفاصیل ہے کہ جو کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم تمام چیزوں کو لے کے آئیں، اس لیے ہم یہاں پہ ان مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جو انتہائی مہم ہوتے ہیں، جن کا جاننا ایک شیعہ کے لیے اور ایک موالی اہل بیت علیہ السلام کے لیے کسی حد تک ضروری ہوتا ہے۔ باقی دیگر مسائل جو ہیں وہ انسان کا اپنا ذاتی مطالعہ ہوتا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ اپنی معلومات اور اپنے نالج میں اضافہ کر سکتا ہے۔ تیسرا سفیر حسین بن روح النوبختی ہیں کہ جنہیں دوسرے سفیر نے امام مہدی علیہ السلام کے حکم سے سفارت اور وکالت خاصہ کے منصب کے اوپر مقرر اور فائز کیا تھا۔ دوسرے سفیر نے اپنی وفات سے 2 یا 3 سال پہلے ہی حسین بن روح النوبختی کی سفارت اور ان کی وکالت کا زمینہ ہموار کرنا شروع کر دیا تھا، تاکہ ان کے بعد لوگوں کو شک نہ ہو۔ اور اس کی وجہ ایک یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ پہلا سفیر اور جو دوسرا سفیر تھا وہ معروف ہستی تھی، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور خود امام مہدی علیہ السلام کے بہت سارے کلمات پہلے اور دوسرے سفیر کے متعلق مل جاتے ہیں، اور یہ کلمات اور یہ روایات ہر بندے کو معلوم تھیں، اور لوگ جانتے تھے کہ وہ 2 ہستیاں باپ بیٹا کس قدر و منزلت کے اوپر فائز ہیں۔ لیکن حسین بن روح یقیناً اس مقام کے اوپر فائز نہیں تھے، لیکن اخلاص کے درجے کے اوپر فائز تھے اور بہت ہی برجستہ شخصیت تھیں، لیکن ان کی شہرت ان کے پہلے 2 سفیروں کے لیول سے کم تھیں۔ اس لیے دوسرے سفیر نے انتہائی حکمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی وفات سے پہلے ہی 2 یا 3 سال میں جناب حسین بن روح النوبختی کی سفارت اور وکالت کا زمینہ ہموار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کچھ محبان اہل بیت کسی جگہ سے دوسرے سفیر کے پاس 400 دینار لے کے آئے کہ وہ آپ امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف تک پہنچا دیں، تو دوسرے سفیر نے کہا کہ یہ مال آپ حسین بن روح النوبختی کو پہنچا دیں۔ یہ شخص کچھ متردد ہوا کہ سفیر آپ ہیں اور مال میں حسین بن روح النوبختی کو دے دوں، وہ تو سفیر اس وقت نہیں ہیں، یہ مال میں انہیں کیسے دے دوں؟ جس پر دوسرے سفیر نے کہا کہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا یہی حکم اور آرڈر ہے کہ آپ یہ مال حسین بن روح النوبختی کو پہنچا دیں۔ یہ ابھی دوسرا سفیر زندہ ہے، لیکن وہ ایسے کام کر رہے ہیں امام علیہ السلام کے حکم سے کہ تیسرے سفیر کا زمینہ ہموار کر رہے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دوسرے سفیر نے اپنی وفات سے 2 یا 3 سال پہلے جناب حسین بن روح کی سفارت اور وکالت کا تعارف اس لیے کروانا شروع کر دیا تھا کہ لوگ اب ان کی طرف متوجہ ہوں۔ ایک تو وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دوسرے سفیر کی صحت اب اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ سفارت جیسے مہم منصب کی مکمل جو ذمہ داریاں ہیں اس کو ادا کر سکیں۔ اسی وجہ سے شیعوں کی ایک جماعت دوسرے سفیر کے پاس آئی اور کہا آپ کے بعد امام کا سفیر کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا کہ حسین بن روح میرا نائب ہے، اور تمہارے اور امام کے درمیان وہ واسطہ ہے، وہی امام علیہ السلام کا اب سفیر ہے، اور یہ امام کا قابل اعتماد وکیل ہے، اور یہ قابل اعتماد وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہے۔
اپنے معاملات میں تم اس کی طرف رجوع کرو، اپنے اموال اسی کو دو، جو کچھ بھی تمہیں مسائل پوچھنے ہیں امام علیہ السلام سے، پس حسین بن رو کو ہی وسیلہ اور واسطہ قرار دو، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں نے امام کا حکم آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرے سفیر نے حسین بن رو کی سفارت کے لیے اور ان کی وکالت کے لیے زمینہ ہموار کیا تھا، یہ دوسرے سفیر نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا، بلکہ امام علیہ السلام کا یہ آرڈر تھا اور حکم تھا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے۔ دوسرے سفیر کی وفات کے بعد سن 305 ہجری میں حسین بن روح النوبختی سفارت کے عہدے کے اوپر فائز ہوئے اور 326 ہجری تک سفیر رہے، اور آپ کی سفارت کی مدت تقریباً 21 سال بنتی ہے۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد نے حسین بن روح کی طرف خط لکھا کہ وہ اپنے زمانے کے امام سے کہیں کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اولاد نرینہ عطا کرے اور ایسی اولاد عطا کرے کہ جو فقیہ ہوں، جو مراجع ہوں، جو مجتہدین ہوں، ایسی اولاد مجھے عطا کرے۔ تو حسین بن روح النوبختی نے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد کا یہ پیغام امام زمانہ تک پہنچایا تو یہ جواب آیا کہ اے حسین، آپ جا کے شیخ صدوق کے والد کو کہیں کہ اس بیوی سے آپ کو، یعنی شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد کو اولاد نہیں ملے گی، اس بیوی سے آپ کو کوئی اولاد نہیں ملے گی، لیکن ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایک ایسی کنیز عطا کرے گا، ایک ایسی عورت عطا کرے گا کہ جس سے انہیں اللہ 2 مجتہد بیٹے عطا کرے گا۔ پس ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ شیخ صدوق کے والد کو ایک دیلمی کنیز کسی نے تحفے میں دی، جس سے اللہ نے انہیں 3 بیٹے عطا کیے، جن میں سے 2 مجتہد تھے، جن میں سے ایک کا جو مجتہد تھا وہ محمد خود شیخ صدوق علیہ رحمہ تھے، اور دوسرا حسین نامی بیٹا تھا جو خود مجتہد تھا۔ اور لوگ ان دونوں بھائیوں کی ذہانت سے حیران ہوتے تھے، یہ اتنے ذہین تھے دونوں بھائی، اور کہتے تھے لوگ کہ ان کی ذہانت کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی دعا کی برکت سے دنیا میں آئے ہیں، یہ امام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ یہ دنیا میں آئے ہیں۔ اس وجہ سے گویا کہ ان کے اجتہاد کی گواہی، ان کے مجتہد اور فقیہ ہونے کی گواہی ان کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے دے دی تھی۔ تیسرے سفیر کی وفات 326 ہجری میں ہو جاتی ہے اور ان کی قبر بھی بغداد میں موجود ہے۔ چوتھا سفیر علی بن محمد السمری ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور تیسرے سفیر نے امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے حکم خاص سے انہیں سفیر بنایا تھا، اور آپ کی سفارت کی مدت 3 سال تک رہی، یعنی 326 ہجری سے 329 ہجری تک آپ سفیر رہے، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو سفارت کا یہ سلسلہ یہیں پہ رک گیا، اور امام علیہ السلام نے ایک خط لکھا جس خط میں امام علیہ السلام نے علی بن محمد السمری کو ان کی وفات کا بھی بتایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ یہاں پہ غیبت صغریٰ کا زمانہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے، اس کے بعد اب میں غیبت کبریٰ کی طرف جا رہا ہوں، ایسی غیبت کے جس میں مجھے کوئی بھی دیکھ نہیں سکے گا، ایسی غیبت کہ جس میں میرا کوئی سفیر خاص نہیں ہوگا، میرا کوئی وکیل خاص نہیں ہوگا، میرا کوئی خاص نمائندہ نہیں ہوگا اس غیبت کبریٰ میں۔ آئیے اس امام علیہ السلام کے خط کی طرف نگاہ دوڑاتے ہیں اور اس خط کے کلمات کو پڑھتے ہیں کہ جو امام علیہ السلام نے خود پہل کرتے ہوئے علی بن محمد السمری کی طرف لکھا، جس میں انہیں ان کی وفات کی خبر بھی دی اور سفارت، وکالت اور نیابت خاصہ کے اختتام کا اعلان بھی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام علیہ السلام کا چوتھے سفیر کو لکھا ہوا خط ہے۔
یا علی ابن محمد السمری اعظم اللہ اجر اخوانک فیک، اے علی بن محمد السمری، آپ کی جو موت ہوگی اس کی وجہ سے اللہ آپ کے مومن بھائیوں کو صبر عطا کرے، اور تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ 6 ایام، 6 دنوں کے اندر اندر تمہاری موت واقع ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام نے اپنے اس علم کی بنیاد پہ جو علم اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے سینوں میں ودیعت کیا ہے، وہ علم کہ جو امیر المومنین سے ہوتا ہوا مہدی برحق تک موجود ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہے، اس علم کی بنیاد پہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے بتا دیا علی بن محمد السمری کو کہ 6 دنوں کے اندر اندر تمہاری وفات ہو جائے گی۔ فجمع امرک، اے علی بن محمد السمری تیاری کر لو، اپنے جتنے بھی امور ہیں ان کو نپٹا لو، جو بھی سفارت سے متعلق اور ریلیٹڈ امور ہیں ان تمام کو نپٹا لو۔ وَلَا تُوصِ إِلَىٰ أَحَدٍ يَقُومُ مَقَامَكَ بَعْدَ وفاتک، تیری وفات کے بعد اب کوئی اور سفیر نہیں ہوگا، لہٰذا تم کسی اور کو وصیت کر کے نہ جانا کہ فلاں شخص جو ہے وہ آپ کا جانشین ہوگا اور وہ میرا سفیر قرار پائے گا، لہٰذا آپ غیبت صغریٰ میں میرے آخری سفیر ہو، اس کے بعد آپ نے کسی کو بھی وصیت نہیں کرنی کہ وہ میرا سفیر قرار پائے۔ یہاں سے امام علیہ السلام نے غیبت صغریٰ کے خاتمے کا اعلان کیا اور غیبت کبریٰ کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ فرمایا فَقَدْ وَقَعَتِ الْغَیبَةُ الثَّانِیَةُ، غیبت صغریٰ کے خاتمے کا اعلان کرنے کے بعد کہ اب کوئی بھی سفیر مقرر نہ آپ نے کرنا ہے، کسی کو وصیت نہیں کرنی، اپنے معاملات کو سمیٹ لو۔ فقد وقعت الغیبۃ الثانیہ، دوسری غیبت جو غیبت کبریٰ ہے وہ واقع ہو چکی ہے۔ یہ دوسری غیبت امام علیہ السلام نے کیوں لفظ استعمال کی ہے؟ اس لیے کہ بہت ساری متعدد روایات ہیں جن میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وَلِلْقَائِمِ غیبتان، قائم آل محمد کی 2 غیبتیں ہیں، ایک غیبت غیبت صغریٰ ہے جس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ایک غیبت غیبت کبریٰ ہے جو طولانی غیبت ہے جس کی عمر بعد میں انشاءاللہ اگلے سال گفتگو کی جائے گی۔ تو فرمایا کہ دوسری غیبت جو ہے وہ رونما ہو چکی ہے۔ فَلَا ظُهُورَ إِلَّا بَعْدَ إِذْنِ اللَّهِ، اب اللہ کے اذن سے پہلے میں مادی برحق ظہور نہیں کروں گا، میں مکمل پردہ غیبت میں جا رہا ہوں۔ وَذَلِكَ بَعْدَ طُولِ الْأَمَدِ، ایک لمبی مدت کے بعد اللہ کے اذن سے میں ظہور کروں گا۔ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ، جب لوگوں کے دل سخت ہو جائیں گے۔ وَإِمْتِلَاءِ الْأَرْضِ جَوْرًا، اور زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، اس کے بعد جب اللہ مجھے حکم دے گا تو میں اللہ کے حکم سے ظہور کروں گا۔ یہاں امام علیہ السلام نے یہ جملہ بڑا ہی قابل غور جملہ استعمال کیا ہے کہ وَقَسْوَةِ الْقُلُوبِ، جب دل سخت ہو جائیں گے، جب یاد خدا میں گریہ کرنے سے آنسو نہیں آئیں گے، جب ہم نماز پڑھیں گے تو کوئی ہماری توجہ نماز کی طرف نہیں ہوگی، دعا پڑھ رہے ہوں گے تو دعا کے دوران گریہ نہیں ہوگا، صفحے فقط الٹ رہے ہوں گے کہ دعائے جوشن کبیر کے کتنے صفحات رہ گئے ہیں یہ ختم ہوں، دعائے ابو حمزہ سمالی کے صفحات گن رہے ہوں گے، دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام میدان عرفہ میں بیٹھ کے اس کے صفحات مفاتیح الجنان کے گن رہے ہوں گے کہ یہ چیزیں کب ختم ہوں گی اور ہم اگلا کام کریں۔ وہ رقت آمیز مناظر، وہ گریہ اور وہ بکا اور وہ خوف خدا کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو ٹپکنا، یہ سارے اس چیز کا نتیجہ ہوتے ہیں کہ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور جب انسان کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو بھی نہیں آتے ہیں، لہٰذا دل جب سخت ہوتے ہیں، اور دل سخت کس لیے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ جب انسان مسلسل گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر گناہوں کی ایک تہ بن جاتی ہے، زنگ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس سے ہمیشہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو
اپنی طرف راغب رکھ، تاکہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی غیر خدا کی طرف راغب نہ ہوں۔ جب دل سخت ہو جائیں گے، جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، سیاتی شیعتی من یدعی المشاہدہ، غیبت کبریٰ میں کچھ میرے شیعہ آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کو دیکھا ہے۔ البتہ اس دیکھنے کی تفصیل ہے، یہاں اس دیکھنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ غیبت کبریٰ میں امام علیہ السلام نے کسی کے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے، نہیں، امام علیہ السلام کی بہت ساری ملاقاتیں موجود ہیں غیبت کبریٰ کے اندر، اور اس کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے، غیر علماء نے امام زمان علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ یہ نہیں جانتے ہوتے ملاقات کے دوران کہ یہ امام ہے، لیکن بعد میں کچھ قرائن اور خصوصیات سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ امام ہے۔ تو امام علیہ السلام کس مشاہدی کی نفی کر رہے ہیں؟ سیأتی شیعتی، میرے شیعوں میں سے ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ میں نے امام زمان علیہ السلام کو دیکھا ہے، یعنی جو یہ دعویٰ کرے کہ میں امام زمان علیہ السلام کا سفیر ہوں، اور امام کا سفیر ہونے کے ناطے سے میں امام علیہ السلام کا مشاہدہ کرتا ہوں اور ان سے ملتا ہوں، جس طرح 4 سفیر جو ہے غیبت صغریٰ میں امام علیہ السلام کے ساتھ ملتے تھے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے، الا فمن ادعت المشاہدہ قبل خروج السفیانی والصیحہ، آگاہ ہو جاؤ، سفیانی کے خروج سے پہلے اور آسمانی ندا سے پہلے جو بندہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نے امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف علیہ السلام کا مشاہدہ کیا ہے، ان کو میں نے اس حساب سے دیکھا ہے کہ میں ان کا سفیر ہوں، اور میں سفیر ہو کے ان سے ملتا ہوں اور ان کا دیدار کرتا ہوں، فَهُوَ كَذَّابٌ مفتر، وہ جھوٹا ہے، وہ افتراء کر رہا ہے، وہ جھوٹ باندھ رہا ہے میرے اوپر۔ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ بس یہ اندازہ لگائیے کہ امام علیہ السلام یہ خبر دے گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے شیعان اہل بیت علیہ السلام میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بلکہ کچھ نہیں بلکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں کہ جنہوں نے غیبت صغریٰ میں بھی اور غیبت کبریٰ میں بھی امام علیہ السلام کے سفیر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے یہ واضح طور پہ اعلان کیا ہے کہ غیبت کبریٰ میں جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، یا امام علیہ السلام کے ساتھ اس کی ملاقات ہے، یا امام علیہ السلام کا سفیر ہونے کے اعتبار سے امام کا اور اس کے درمیان کوئی رابطہ ہے، امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ قطعاً ایسا اس کا ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے، ایسا بندہ جو یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ راوی کہتا ہے کہ جب چھٹا دن آیا اور ہم چوتھے سفیر کے پاس گئے، چونکہ امام علیہ السلام نے کہا تھا کہ 6 دنوں کے اندر اندر آپ نے دنیا سے رخصت ہو جانا ہے، جب چھٹا دن آیا اور ہم چوتھے سفیر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے، اور انہیں کہا گیا کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہے؟ تو محمد بن علی السمری نے کہا کہ اب معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور یہی ان کی زندگی کا آخری کلام تھا کہ اب معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ جب بھی اللہ مہدی برحق کو اذن ظہور دے گا، جب بھی زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی، اس وقت مہدی برحق ظہور کریں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیں گے، ظلم کا خاتمہ ہوگا، اور شیعان اہل بیت علیہ السلام کے اوپر جو ظلم ڈھائے جاتے ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل بیت علیہ السلام اور خاص طور پر امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے انصار میں سے شمار فرمائے، آج کے اس درس کا اختتام کرتے ہیں، اور آئندہ آنے والے دروس میں مزید غیبت صغریٰ اور نواب اربعہ کی جو ذمہ داریاں ہیں انہیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔